خلق الإنسان من صلصال كالفخار صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والصائمين والعابدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام احباب باوز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام عطیہ پیش کریں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. السلام تو صدا رب ذوالجلال کے نام جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احسن الحاکمین بھی ہے. وہ میرا اللہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے. وہ خالق اتنا عظیم خالق ہے کہ جس نے ہم جیسوں کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور آج جو میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے وہ انسان کی اوقات، انسان کی حیثیت. خلق الانسان من صلصال کالفخار. خالق اس کو کہتے ہیں، مالک اس کو کہتے ہیں جو ایک بے جان مٹی میں جان عطا فرماتا ہے. جو خالق اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو مٹی کو گوشت بھی عطا کرے، پھر اس گوشت کو پوست بھی عطا کرے، پھر اس گوشت میں دھڑکتا ہوا دل بھی رکھ دے، پھر اس ساکن جسم کو حرکت دینے کی طاقت بھی عطا کر دے، اور پھر کہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تجھ کو اے انسان اسی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ اتاریں گے، اور فکر نہ کر ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ بھی نکالیں گے، اور پھر تجھے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور قبلہ حضور دنیا موت کو سمجھ ہی نہیں سکی. موت کسے کہتے ہیں؟ اگر غالب کا شعر کو سمجھا ہوتا تو موت سمجھ میں آ جاتی. کون کہتا ہے موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. موت مٹانے کا نام نہیں ہے، موت ختم کرنے کا نام نہیں ہے. موت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں جانے کا نام ہے. موت ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل کرنے کا نام ہے. اب جب ہم نہ تھے عالم ارواح میں تھے، اور جب ہم عالم ارواح سے منتقل ہوئے جناب آدم کی پشت میں، تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ مر رہا ہے، یہ فنا ہو رہا ہے. ہر ایک نے کہا یہ منتقل ہو رہا ہے. جب ہم جناب آدم سے اپنے باپ کے سلب میں آئے، پھر بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ بندہ فنا ہو رہا ہے. ہر ایک نے کہا یہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں جا رہا ہے. اور جب ہم اپنی ماں کے رحم میں آئے، ماں کے شکم میں آئے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ اب ختم ہو جائے گا. نہیں، ایک جہاں سے، ایک عالم سے، ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوئے. اور جب ہم اپنی ماں کے رحم سے من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ جب ہم اس کائنات ارضی میں آئے ہم رو رہے تھے کہ ہمیں وہ مقام چھڑایا جا رہا ہے، مگر ہم نہ سمجھ تھے، ہمیں علم نہ تھا کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں بھیجا جا رہا ہے. جیسے ہم وہاں سے سفر کرتے 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 یہاں پہ آئے، اب اس کے بعد پھر ایک اور مقام ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ کے بعد پھر اور مقام ہے جسے میدان حشر کہتے ہیں. میدان حشر کے بعد پھر ایک اور مقام ہے جسے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اسے مقام جنت کہتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں
کو قبر میں دفنا کے جاتے ہو، جب واپس جاتے ہو وہ تمہارے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ بابا جب وہ مرو مٹی کے نیچے دفن ہوا ایک امتی، وہ مرو مٹی میں ملبہ میں دفن ہوا وہ امتی اگر آواز سن سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ کیوں نہیں سن سکتا؟ سے پہلے ایک بار سے
بات کو سمجھیں گے یا نہ سمجھیں گے، لیکن ایک میں آج آپ کی نظر، کیونکہ آپ عالم بھی ہیں اور عالم محمد کے نوکر بھی ہیں، اللہ کو سلامت رکھے، اور آپ چادر بھائیوں کے لیے نقطہ لے کے جا رہا ہوں۔ یہ توحید کہنے والوں سے کبھی یہ پوچھنا اللہ کب سے ہے، اللہ کب سے ہے، کہیں گے جب سے ہے، ابتدا کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو پھر اللہ کی صفات کب سے ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کو سلامت ہے، اللہ کی صفات کب سے ہے؟ تو کہیں گے جب سے اللہ ہے تب سے اس کی صفات ہے، صفات ہے، اللہ سے اس کی صفات جدا نہیں، جب سے اللہ تب سے اس کی صفات، یعنی جدوں دا اللہ ہے ادوں دی اللہ دیاں صفتاں بھی نال ہی نے۔ چلو آپ ساری صفتاں نہیں پڑھ دے، آپ دو تین صفتاں۔ اللہ ہے خالق، خالق اس کو کہتے ہیں بنانے والا۔ جب اللہ جب سے ہے تب سے خالق بھی ہے، توجہ ہے کہ بلا تب سے خالق بھی ہے۔ ابھی کوئی مجھے کہے جیسے انہوں نے کہا میرے استاد مکرم، استاد تب ہے جب اس کا کوئی شاگرد ہو۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا استاد مکرم، تو استاد جی مجھے کوئی پوچھے گی آپ کے کون ہے جی، میں کہوں گی استاد کوئی آپ کے شاگرد کا نام بتاؤ، میں شاگرد کا کوئی نہیں، کہاں پر آتے ہو، پڑھاتا بھی کوئی نہیں، لیکن استاد کہاں سے؟ استاد کے لیے لازم ہے اس کا کوئی شاگرد ہو، تو خالق ہے اللہ جب سے ہے، جی جی، جب سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ کوئی کہے گی لوہ قلم کا خالق، لوہ قلم تو اب بن رہی ہے، سبحان اللہ، فرشتوں کا خالق، کوئی کہے گی کوئی 10 لاکھ سال ہو گئے، اللہ تو جب سے ہے، بے شک بے شک، تب سے ہے، یعنی جب کچھ نہ بنا تھا اللہ تب بھی تھا۔ پہلے بھی اللہ خالق تھا۔ تمہیں مولوی کو کہو مجھے یہ بتائے وہ کون سی چیز بنائی؟ بھائی جیسے استاد کے لیے ضرورت ہے اس کے لیے شاگرد ہو، ایسے خالق کے لیے بھی ضرورت ہے اس نے کسی کو بنایا ہو، اس نے کسی کو بنایا، اگر نہیں بنایا تو خالق کہاں کا؟ بھائی اللہ معبود کب سے ہے؟ اللہ معبود کہتے ہیں عبادت کے لائق اس کی عبادت کی جائے، جب سے اللہ ہے تب سے معبود ہے۔ تو بھائی مجھے بتاؤ نا، اس وقت جب اللہ تھا کچھ نہ تھا، اس وقت کون اس کو سجدہ کر کے کہہ رہا تھا کہ تو معبود ہے؟ میں تیرا بندہ عبد ہوں، لاؤ ایسا ہے تو پتہ چلا توحید کے لیے بھی لازم ہے کہ رسالت ہو، کچھ نہ تھا، ایک نے بنایا، ایک بنا، وہ بنانے میں لا شریک تھا، یہ بننے میں لا شریک تھا، وہ بنا کر کہہ رہا تھا واہ محمد کیسا بنایا، یہ بننے والا دیکھ کر کہہ رہا تھا سبحان
ایک وردی والے کو دیکھا، میں نے کہا بھائی کون ہوتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں قصور کے ایسا تھانے دار ہوں، جنابی والا اسٹیشن کوئی نہیں، کوئی صفائی کوئی نہیں، کوئی عہدہ شہدہ کوئی نہیں، پھر بھئی ایسا جو کس کا پاگل ہو؟ بھئی جب اللہ نے علی کو ولی بنا دیا تو پھر کوئی ہونا جو علی کی ولایت کا اقرار کرے، لیکن بھئی جب کوئی ہے ہی نہیں پھر علی کی ولایت کا اقرار کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ نے علی کی ولایت دو بنائے، ایک کا نام حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم نے آنکھ کھولی عرش کے پاؤں میں کیا دیکھا؟ یہی لکھا تھا انا محمود ھذا محمد انا فاطر السماوات والارض وهذه فاطمة وانا اعلى وهذا علي وانا محسن وهذا حسن وانا قديم الاحسان وهذا حسین۔ اور جب آدم نے کہا یہ وہ کون سے نام ہے؟ کہ یہی تو وہ نام ہے جس کے وسیلے سے تجھے سجدہ بھی ہوگا۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، ہم تمہیں سکھا رہے ہیں ان اسماء کے نام۔ تو یہ وہ 5 نام تھے، جب کچھ نہ تھا 6 نام تھے۔ بابا جی نام بعد میں ہوتا ہے، بچہ پہلے ہوتا ہے۔ نام بعد میں ہوتا ہے، بچہ پہلے ہوتا ہے۔ تو بھئی یہ نام بتا رہے ہیں کہ یہ اگر نام موجود ہے تو نام والے بھی موجود تھے۔ اب یہاں تک آ گئے ہیں نا، یہ بھی زندگی نہ تھی وہ تھے، موت نہ تھی وہ تھے۔ تو بھائی ایک بات میں آخر بات کرتا جاؤں کہ جب ایک امتی اس کو موت نہیں مار سکتی اور وہ زندہ ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، جب وہ راجعون ہو جاتا ہے تو ایمان سے بتائیے جب زندگی نہ تھی وہ زندہ تھے، موت نہ تھی وہ خلق تھے، تو ان کو پھر موت کیسے مارے گی؟ اس لیے حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، تیری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہی وجہ ہے میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کسی کو میرے چاہنے والے کو جب موت آئے تو اس کے سرحانے آ کے بیٹھو، اس کے ماتھے کو دیکھو، اس کے ماتھے پہ ہلکا سا پسینہ آئے گا، اس کے ماتھے پہ ہلکا سا پسینہ آئے گا، اور جب چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا اس کی وارث آ جائے گا۔ لجپال پریتن توڑ دینے جتنی بات پڑھ رہے ہیں چھوڑ دینے۔ بھئی سب سے مشکل مرحلہ ہے موت کا، جی بے شک سب سے مشکل مرحلہ ہے موت کا۔ وہاں پہ جب موت آنے لگتی ہے پھر موت اور زندگی کے مالک سہارے اور کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے ہمارے چاہنے والے کو مارنے والے؟ پھر ملک الموت ہاتھ باندھ کہتا ہے حضور جان ایسے نکالوں گا جیسے مکھن سے بال نکالتا ہوں، اور بندہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو اور تنہا ہو، وہاں پہ اس کا چاہنے والا کوئی آ جائے تو پھر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ تو پھر جب یہاں سے بندہ جا رہا ہو اور سرحانے پہ علی آ جائے، سرحانے پہ علی آ جائے، سرحانے پہ مولا کائنات آ جائے، تو پھر کیسے پریشانی ہوگی؟ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے قبر کا، جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ وہاں پہ تم تو جانتے ہو وہاں میرے مصطفیٰ آ جاتے ہیں، وہاں پہ میرے آقا آ جاتے ہیں، اور اس لیے پھر وہاں پہ جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہ کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں اس دل رما کے بعد پہ، اس سے قبر نہیں رہتی، قبر جنت کا گلزار بن جاتی ہے، یہاں جناب موت نہیں رہتی۔ اسے کہا جاتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بکواس کے پہلے میں نے نام نہیں لینا، آپ سب جانتے ہیں۔ اس نے کہا مصطفیٰ ناز بلّہ مر کے مٹی میں مل گئے، میں نے کہا ذرا ہوش کر، جس کے غلاموں کی یہ شان ہو وہ چاہے جس وقت چاہے قبر سے اٹھ کر سلام لے لیتے ہیں، اس سردار کی حیات کا عالم کیا اگر دیکھ رہے ہیں تو جا کے بہلول کو دیکھ، اور پھر حسین ابن علی
کربلا کے شہید ہیں، جتنے بھی عظیم ہیں میرے مصطفیٰ کے ایک ادنا نوکر بھی ہے، جہاں نواز ہے وہاں نوکر بھی ہے، جہاں مولا کائنات کہتے ہیں عبد من عبد محمد، میں محمد کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں۔ اگر وہ کربلا میں سر کٹ جائے اور نیزے پہ سر ہو اور وہ قرآن کی تلاوت کرے، ابھی تک تجھے مصطفیٰ کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی میرا مصطفیٰ تمہیں بلائے اس کے پاس آؤ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، یعنی زندگی کے مالک مصطفیٰ ہے، کائنات کے مالک مصطفیٰ ہے۔ کاش کہ دنیا سمجھ جاتی کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کیا بنا کے بھیجا ہے، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جن کی قدموں کا دامن ہے آب حیات، آب حیات، زندگی بہت خطرہ جو بندہ پینے سے زندگی مل جاتی، جن کی قدموں کا دامن ہے آب حیات، ہے وہ جامع مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے یا اللہ ہمارا نبی۔ اور خدا کی قسم وہ اہل بیت کا ماننے والا، پھر اسے موت آ جائے۔ تو نے دیکھا نہیں بہلول کا حال، جب مرا ہوا تھا لوگ کہہ رہے تھے مر گیا ہے، اور چل جاتے ہیں یہ وصیت کی تھی میری جلدی قبر میں دفنانا۔ ہم قبر سے ڈرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، کہا کیا جلدی ہے، کہا بس وصیت کر دی ہے۔ کچھ دیر گزری، اٹھ کر بیٹھ گیا، کہا تمہیں کہا نہ تھا مجھے جلدی لے کے جانا؟ انہوں نے کہا بہلول مر نہیں گیا؟ اس نے کہا مر گیا ہوں۔ اس نے کہا پھر مرے ہوئے بھی کلام کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں کہتے، مگر اب غلام مصطفیٰ غلام علی بن جائیں، پھر قانون بدل جاتے ہیں، پھر موت بھی زندگی بن جاتی ہے، پھر موت بھی زندگی بن جاتی ہے۔ پھر تمہیں کیا ان کا موت کیا ہے؟ موت ان کے قدموں کو چھونے آتی ہے اور موت حیات بن جاتی ہے۔ اور خدا کی قسم تو اور ہوں گے جن کو موت سے ڈر ہوگا، اور یہ موت وہ ہے جو آل محمد کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہے، اور نہیں دیکھا تو آؤ سیدہ زہرا کے دروازے پہ دیکھ لو، یہ موت وہ ہے جس نے کسی سے کچھ نہ پوچھا فوراً چلی گئی، مگر جب حسین کی ماں کے پاس آئی 3 دن تک کھڑی رہی، اجازت ہو تو آؤ۔ سبحان اللہ۔ جی میں نے فرشتوں کو بھی اس کے دروازے پہ جھکتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس لیے خدا کی قسم کبھی کسی کی ان باتوں پہ نہ جانا، یہ وہ ہے جو کچھ بھی ہو، اگر دل میں آل محمد کی محبت نہیں وہ فضول ہے، کیونکہ رسول نے فرمایا من ابا علی جن فقط کفر۔ اور خدا کی قسم ولی بھی وہی ہے جو محمد آل محمد کا ماننے والا ہے، محدث بھی وہی ہے جو محمد آل محمد کا ماننے والا ہے، اور خدا کی قسم صحابی بھی وہی ہے جو محمد آل محمد کا ماننے والا ہے۔ جس نے ان سے جدائی کر دی وہ صحابی نہیں، وہ منافق بن گیا ہے۔ اور خدا کی قسم سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میرے آقا کریم، میرے مصطفیٰ، میرے لجپال، میرے مدنی تاجدار ایک گدھے پر سوار ہیں، آ رہے ہیں، جبلا آ کے حوالہ آپ جانتے ہوں گے، یہ حوالہ تفسیر سورہ حجرات میں دیکھ لیجئے گا، آ رہے ہیں، ایک منافق ہے، منافق اس کو کہتے ہیں جو نماز محمد کے پیچھے پڑھتا تھا، جنگیں بھی کرتا تھا، غزوات میں بھی جاتا تھا، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھتا تھا، اب یہ گزرا ہے، اس کے گھر کے سامنے میرے آقا کریم کے گدھے مبارک نے، خدا کی قسم کیا حیران ہو گئے ہو، جس کا گدھا مبارک ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گدھا مبارک میں کہہ رہا ہوں، جس کا گدھا مبارک ہو، پیشاب مبارک کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے جملوں پہ غور کیجیے، کھجر کی سوچیے گا کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر دیا؟ پیشاب مبارک کر دیا۔ اس نے رومال پکڑا، ناک پہ رکھا۔ میرے آقا کا ایک صحابی بھی ساتھ تھا جس کا نام تھا جناب حذیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہا کیوں ناک رکھا ہے؟ اس نے کہا گدھے نے پیشاب کیا ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ جناب حذیفہ غصے میں آ گئے، کہا او دشمن خدا، تو نے میرے آقا کے گدھے کی توہین کر دی ہے، صحابی بھی موجود ہو، ہائے ہائے، اور پھر گدھے
جو یزید کو شہزادہ کہے اور پھر کہے میں عالم دین ہوں، تجھ پر خدا کی لعنت، اس لیے کہ شیطان کے پاس علم بہت تھا۔ علم ضروری نہیں ہے، علم کے ساتھ آل محمد کی محبت بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کی محبت بھی ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے صحابہ کرام سے ادب لیا ہے، ہم نے صحابہ کرام سے محبت لی ہے، ہم نے صحابہ کرام سے عشق لیا ہے۔ وہ جو رسول کی نالین پر مر مٹنے والے، وہ جو رسول کے سر کے بالوں پر زلفوں پر مر مٹنے والے، یہ کافر تھا جب رسول کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ جو ہے نا یہ تیرے ساتھ جو چلتے یہ چھوڑ جائیں گے اور آپ اس وقت اکیلے رہ جائیں گے۔ رسول نے فرمایا جو میرے ہوں گے نا، جو میرے ہوں گے نا وہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگلی بار بیٹھا تھا حجام آیا بال کٹوانے کے لیے، رسول پاک اس نے سر کے بال کاٹے۔ جب سر کے بال کاٹے تو اب ہمارے بھی سر کے بال کٹتے ہیں تو ہم پھینک دیتے ہیں، مگر جیسے سرکار کے سر کے بال کٹے صحابہ غور کرائے، رسول کے ایک بال کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ پھر رسول نے منہ دھویا، کلی کی کتابیں پڑھ لیجیے گا، جب کلی کی نا رسول نے پانی پھینکنا چاہا، صحابہ نے آگے بڑھ کے ہاتھوں میں لیا، کچھ نے پی لیا، کچھ نے چہرے پہ مل لیا، اس نے مل لیا۔ میں نے اس صحابہ سے پوچھا عالم ولیدان میں کیا قرآن میں لکھا ہے کہ رسول کلی تیرے پانی پی لینا، رسول پاؤں دھوئے پانی پی لینا؟ انہوں نے کہا ہر بات عشق کی ہوتی ہے، ہر بات شریعت میں لکھی نہیں جاتی، ہم عشق کے بندے ہیں۔ بات عزیزان گرامی، بس زندگی میں یہی رکھیے کہ ہمیں آل رسول کی اور رسول اللہ کی محبت مل جائے، یہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، یہ آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ دعا ہے کہ جتنی آیات کریمہ پڑھی اللہ پاک اس کا ثواب مرحوم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔